بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی صاحب۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے چکر میں پھنس چکی ہے، حالانکہ آزاد کشمیر کی حکومت اگر مکمل ہو جائے تو اس میں صرف 9 ماہ باقی ہیں۔ جولائی میں آزاد کشمیر حکومت کی مدت پوری ہو جائے گی، لیکن بہت تیزی دکھا رہی ہے حکومت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی، لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہی، بلکہ جو انہوں نے اپنے ساتھ ممبر بلائے ہیں ان میں بھی مایوسی پھیل رہی ہے۔ اور آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر بات ہوگی۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی۔ آزاد کشمیر کی حکومت جس کی مدت جولائی 2026 میں ختم ہو جائے گی، اور آزاد کشمیر میں جب الیکشن ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی نے 17 نشستیں حاصل کی تھی اور مسلم لیگ نواز نے 9 نشستیں حاصل کی تھی۔ پیپلز پارٹی بڑا دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ بہت بڑی مارجن سے جیتے گی، بڑی سیٹیں جیتے گی، لیکن تحریک انصاف کے جو امیدواران تھے انہوں نے میدان مارا تھا، انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی شکست دی، انہوں نے نون لیگ کے امیدواروں کو بھی شکست دی۔ لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے یہ بات واضح ہوتی گئی کہ جس طرح آج کل جو 8 فروری کا الیکشن تھا 2024 کا پاکستان کے اندر، تو اس میں فارم 47 اور 45 کا حوالہ اب تحریک انصاف دیتی ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی واضح طور پر کہتی تھی کہ ان کی نشستیں دھاندلی سے ختم کی گئی ہیں، اور اسی طرح کا رونا مسلم لیگ نواز بھی روتی رہی، اور تحریک انصاف کی آزاد کشمیر میں حکومت بن گئی، لیکن وہاں تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اپنے ایسی حکومت پر کنٹرول حاصل نہ کر سکی، وزیر اعظم بھی بدلتی رہی۔ بہرحال اب جو صورتحال بنی ہے اس میں آزاد کشمیر کے اندر احتجاجی تحریک گزشتہ سال بھی شروع ہوئی تھی اپنے مسائل کو لے کر، اور اب بھی وہ تحریک شروع ہوئی، لیکن وفاقی حکومت نے اپنی دانش مندی سے ان لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی، اور وہاں کی جو احتجاجی قیادت تھی اس سے مذاکرات کیے اور ماحول ٹھنڈا ہو گیا۔ حالانکہ جو ہمارا دشمن ملک تھا اس پر بڑے نظریں جما کر بیٹھا ہوا تھا، لیکن حکومت پاکستان نے دانش مندی کا ثبوت دیا پہلے بھی اور اب بھی، اور یہ معاملات جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور مذاکراتی ٹیم کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف موجود تھے، سابق وزیر اعظم پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر قیادت تھی، قمرالزمان قاہرہ تھے، ندیم افضل چند تھے، اسی طرح مسلم لیگ نون کی بھی الگ قیادت موجود تھی جس میں اور رانا ثناء اللہ خان موجود تھے اور دیگر احباب موجود تھے۔ اب اس کے بعد پیپلز پارٹی نے وہاں حکومت تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا، تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کیا، لیکن ابھی تک وہ چودھری انوار الحق کے خلاف جو وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر، تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکی۔ اب جو تحریک انصاف کے جو ایم ایل اے تھے، جو ارکان اسمبلی تھے تحریک انصاف کے، آزاد کشمیر اسمبلی کے، ان میں سے 10 ایسے تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی کی میں شمولیت کر لی۔ پیپلز پارٹی میں کہا گیا کہ یہ چونکہ پیپلز جو تحریک انصاف ہے آزاد کشمیر میں رجسٹر ہی نہیں ہے، تو اس مد میں کے حوالے سے یہ جو ایم ایل اے تھے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اب اس کے باوجود ابھی تک تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی جا سکی، جبکہ مسلم لیگ نون کا یہ کہنا تھا کہ اس کے 9 ارکان تحریک عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کا ساتھ ضرور دیں گے، لیکن حکومت سازی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اب پیپلز پارٹی میں 10 جو آزاد جو تحریک انصاف کے ارکان تھے وہ شامل ہو چکے ہیں۔ اب وہ اس حوالے سے پریشان ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی تک نہ تو اپنا وزیر اعظم کا نام فائنل کر سکی ہے، اور نہ ہی پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی قدم اٹھا چکی ہے۔ بس یہی کہا جاتا ہے آزاد کشمیر کی قیادت
کہ بلاول بھٹو زرداری اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔ بہرحال اس بارے میں تو ایوان صدر میں بھی فیصلے ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف جو 10 ارکان آئے تھے ان کے اندر بھی یہ کنفیوژن پائی جا رہی ہے کہ معاملات اتنے لیٹ کیوں ہو گئے، اور دوسری طرف جو تحریک انصاف کی قیادت ہے ان کا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی جائے گا تو ان کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے گا۔ بہرحال ہم سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں جو تحریک انصاف کے 10 ارکان ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر پھنس چکے ہیں، اور پیپلز پارٹی ابھی تک تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کر سکتی، اور حکومت بناتے بناتے ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کسی گرداب میں پھنس چکی ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔